وہ کون سا کائناتی دھماکہ اور توازن تھا جس نے جلتی ہوئی آگ کے گولوں کو ایک زندہ سیارے یعنی زمین میں بدل دیا؟ سائنس جس حقیقت تک آج بمشکل پہنچی ہے، قرآنی آیات نے اس کے پردے کیسے اٹھائے؟ آئیے کائنات کی تاریخ کے سب سے بڑے راز کا سائنسی اور روحانی سفر شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم کائنات کے اس عظیم اور پراسرار سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اس کائنات کو تلاش کریں گے، اسے جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اسلامی تعلیمات، قرآنی آفاقی اشاروں اور جدید سائنس کی روشنی میں آئیے ہمارے ساتھ اس مسحور کن اور عقل کو حیران کر دینے والے سفر پر۔ اس وسط کائنات میں جہاں لامتناہی تاریکی پھیلی ہے، وہاں نظام شمسی کے بڑے اور پراسرار سیارے خاموشی سے سفر کر رہے ہیں۔ زحل کی چمکتی رنگز اور مشتری کے دیو ہیکل موجودگی ہمیں اس نظام کا ایک حیرت انگیز منظر دکھاتی ہے۔ سورج جو اس پورے نظام کا مرکزی محور اور روشنی کا ذریعہ ہے، اور اسی وسیع کائنات کا ایک خوبصورت حصہ ہے ہماری زمین، ایک نیلا سیارہ جو چاند کے ساتھ مل کر زندگی کے گہرے راز سنبھالے ہوئے ہے۔ اپنے گرد تمام سیاروں کو ایک خوبصورت توازن میں باندھے ہوئے ساتھ لیے چل رہا ہے۔ مریخ کی دنیا میں جہاں کی بنجر سرزمین پر دیو ہیکل آتش فشاں موجود ہیں، یہ وہ خطے ہیں جو کائنات کے خاموش مگر بھیانک ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ مریخ پر موجود یہ آتش فشاں اور ان کے پہاڑ اتنے عظیم ہیں جو ہماری سوچ سے بھی پرے اور حیرت انگیز بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ یہاں کی عمیق اور گہری کھائیاں اور شگاف اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس سرخ سیارے کی مٹی میں نہ جانے کتنے ہی تاریخی راز پوشیدہ ہیں۔ صرف سیارے ہی نہیں بلکہ کائنات میں کچھ چاند ایسے بھی ہیں جن کے جمے ہوئے برفیلے خول کے نیچے پنہاں ہے وسیع اور پراسرار زیر زمین سمندر۔ جہاں زحل کے گرد موجود دھول اور برف سے بنے یہ حلقے ایسے محصور کن پیٹرن بناتے ہیں جن کا تصور بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ ہم اس ویڈیو سیریز میں ان تمام وجوہات کی گہری چھان بین کریں گے جو ہماری دنیا اور اس کائنات کو ایک منفرد اور حیرت انگیز گوہر بناتی ہیں۔ زمین کی اس منفرد دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی شروعات پر غور کرنا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اس بے کنارہ خلا کے سمندر میں نظام شمسی کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید سورۃ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ کائناتی توازن کا وہی عمل ہے جو کروڑوں سالوں میں خلا کی وسعتوں میں ذرات کے ٹکراؤ اور آپس میں جڑنے سے شروع ہوا۔ اس عظیم سائنسی سفر کے مرکز میں گیس اور دھول کا ایک بہت بڑا بادل یعنی نیبولا موجود تھا، جس پر اللہ کی قائم کردہ فزکس اور کشش ثقل کے قوانین نے کام کیا۔ کشش ثقل کے ذریعے ذرات کو ایک دوسرے کی طرف کھینچا گیا، جس سے ان کی کثافت اور درجہ حرارت بڑھتا گیا۔ سورۃ الفصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں گیس تھا۔ یہ قرآنی حقائق اور سائنسی شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح اس عظیم حکمت اور قوانین قدرت کے تحت ایک شاندار اور توازن سے بھرپور نظام شمسی کو وجود میں لایا گیا۔ سورج کی ولادت
اور کائناتی توازن کی اگر بات کریں، کشش ثقل کا یہ حیرت انگیز عمل، جسے سائنسی زبان میں گریویٹیشنل کولیپس کہا جاتا ہے، ہمارے نظام شمسی کی تخلیق کا پہلا قدم ثابت ہوتا ہے، جس کا اشارہ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں ملتا ہے کہ اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کر دیا۔ جیسے جیسے یہ نیبولا سکڑتا گیا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فزکس کے قوانین کے تحت اس کی گردش کی رفتار تیز تر ہوتی گئی اور یہ ایک گھومتی ہوئی چپٹی ڈسک یعنی پروٹو پلانیٹری ڈسک کی شکل اختیار کر گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں فرماتا ہے، اور سب اپنے اپنے مدار اسی کائناتی گردش کے عین مرکز میں، جہاں مادے کا بڑا حصہ جمع ہوا اور کثافت و درجہ حرارت ایک عروج پر پہنچا، وہاں ہمارے سورج کی ولادت ہوئی۔ ایکریشن کے اس عظیم اور حکمت برے عمل نے سورج کے قلب میں نیوکلیئر فیوژن کے ایسے ہولناک اور طاقتور سلسلے کو جنم دیا جس سے بے پناہ روشنی اور حرارت خارج ہونے لگی۔ سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ اس نعمت اور حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا اور حرارت دینے والا چراغ یعنی سورج بنایا۔ یوں اس کائناتی توانائی کے انفجار کے ساتھ ہی ہمارے اس مرکزی ستارے کی ولادت مکمل ہوئی، جو آج بھی پورے کائنات کو روشنی اور زندگی بخش رہا ہے۔ چٹانی سیاروں کی تشکیل اور ارض مقدس کی اگر بات کی جائے، جب پروٹو پلانیٹری ڈسک کے دور دراز اور ٹھنڈے علاقوں میں مادے کی کثافت بدل رہی تھی، وہیں برف اور چٹانوں کے چھوٹے ذرات، جنہیں سائنسی زبان میں پلانیٹری سمبلز کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے کشش ثقل کے اٹل قانون کے تحت ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور آہستہ آہستہ اپنا سائز بڑھانے لگے۔ فزکس کے اس نظام کے تحت یہ ننھے ذرات مل کر پروٹو پلانیٹس یعنی سیاروی جینین کی شکل اختیار کر گئے، جن کا اکریشن کا یہ سفر رکا نہیں، بلکہ وہ مزید مادے کو اپنی طرف کھینچ کر اپنی کمیت اور حجم بڑھانے لگے۔ سورج کے سب سے قریب موجود یہ سیارے، جنہیں ٹیریسٹریل یا چٹانی سیارے کہا جاتا ہے، شدید ترین درجہ حرارت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے مواد سے تشکیل پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کامل حکمت اور منصوبہ بندی تھی جس کے تحت عطارد یعنی مرکری، زہرہ یعنی وینس، مریخ یعنی مارس اور ہماری خوبصورت زمین جیسے چٹانی جہاں وجود میں آئے، جو ٹھوس سطح اور فضا سے مزین کیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفصلت میں اسی ارتقائی عمل کا اشارہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یوں اس کائناتی توازن اور حکمت کے تحت وہ چٹانیں دنیائیں تیار کی گئیں جہاں آگے چل کر تاریخ حیات اور انسانیت کا قیام ممکن ہوا۔ تو یوزرز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم مزید سائنسی تاریخ کو شروع سے لے کر چل پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو ان سائنسی حقائق کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنسی ایجادات کی روشنی میں آپ کو اس کے متعلق ایک مکمل ڈاکومنٹری علم پیش کریں گے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری بات سب سے پہلے پہنچے۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا میزبان مظہر حسین۔